اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین دی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 41 اور 42 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس وہ کیسا منظر ہوگا۔ کیفا عربی زبان میں کیفیت اور حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، پوچھتے ہیں کیفا حال ہوگا، آپ کا حال کیا ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن کے حال کے بارے میں کہا فکیفا، کیسا منظر اور حال ہوگا اس دن، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنا کے لائیں گے۔ شہید، یہاں شہید جنگ والا شہید نہیں ہے، یہاں شہید بمانا گواہ ہے۔ شہید لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، حاضر و موجود ہونا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی نماز جنازہ کی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ہم میں جو حاضر و موجود ہیں انہیں بھی معاف کر اور جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر۔ تو شاہد کا معنی حاضر ہونا بھی ہے، شاہد کا معنی گواہی دینا بھی ہے، اور وہ جو شہید راہ حق میں اپنی جان دیتا ہے وہ بھی جان دے کر اللہ کے دین کے حق میں گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیسا وہ منظر ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب امتوں پر گواہ بنا کے لے کر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ تم مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے میں نے بڑے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پر تو قرآن اترا ہے، میرا سنانا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ قرآن پڑھا جائے اور میں مصطفیٰ اس کو سنتا رہا کروں۔ یہ بات ہمارے لیے بہت قابل غور ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے شوق سے بھی ہم پیچھے چلے گئے، اور پڑھنا اگر بالفرض ہمارے ہاں بعض لوگ مصروفیات کی بنا پر بیٹھ نہیں پاتے تو چلیں گاڑی میں چلتے پھرتے، ہمارے ہاں موبائل ہیں، آج کی اس جدید جو میڈیا ہے اس سے ہمیں سننے والا کام تو کر لینا چاہیے کہ ہم اس کو سنتے تو رہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن کو سنوں۔ تو وہ کہتے میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں نے یہ والی آیتیں پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو وہ کہتے میں نے خود سر اٹھایا یا کسی نے مجھے ٹہوکا، یعنی میرے ساتھ ایسے کوہنی مجھے لگائی، تو میں نے سر اٹھا کے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تلاوت قرآن کو سنتے ہوئے سرکار اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہا رہے تھے۔ تو وہ کہتے حضور نے مجھے اشارہ کیا کہ رک جاؤ۔ یہ جو آیت کریمہ کا منظر بیان ہوا ہے، اب اس کو سمجھیے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر امت کے نبی کو اس امت پر بطور گواہ پیش کرے گا۔ وہ نبی آ کر کہے گا کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا، جو تو نے مجھے امانت دی تھی وہ امانت میں نے ان کو پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی اللہ کے میرے نبی نے پیغام پہنچا دیا، تو کئی امتیں ایسی ہیں جو اس دن بھی مکر جائیں گی کہ نہیں ہمیں تو کسی نے پیغام نہیں بتایا تھا۔ اب اللہ کا نبی کھڑا ہے خدا کے سامنے اور اس کی قوم اس کا انکار کر رہی ہے کہ ہمیں پیغام نہیں دیا گیا، تب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا ہمارے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے حبیب آپ کھڑے ہوں، آپ گواہی دیجئے۔
آپ بتائیے کہ کیا نبیوں نے پیغام دیا کہ نہیں دیا؟ تو ہمارے آقا تمام انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے، یا اللہ جن کو تو نے نبی بنا کے بھیجا انہوں نے اپنا پیغام بخیر و خوبی بتمام و کمال لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ حضور کی گواہی کے اوپر انبیاء کے حق میں اور ان امتوں کے خلاف فیصلہ فرمائے گا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی آمد کے اعتبار سے، اپنی ولادت کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئے، تو جو سب سے آخر میں آئے ہیں وہ پہلوں کے احوال کو کیسے جانتے ہیں؟ ایک نقطہ تو یہ سمجھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء ہیں، بعثت کے اعتبار سے، اعلان نبوت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جہاں تک نبوت کے ملنے کا تعلق ہے، جہاں تک میرے آقا کی خلقت کا تعلق ہے، قرآن مجید اور احادیث پاک اس بات پر گواہ ہیں کہ رب کائنات نے جب اپنی شان تخلیق کا نقش اول بنایا تو وہ نقش اول ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور وہ حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں گا، سرکار نے حضرت جابر نے حضور سے پوچھا کہ بتا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت اللہ نے کب دی؟ تو سرکار نے جواب دیا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے پانی مٹی کو مکس کر کے ابھی ان کے وجود کو بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، میں خدا کی بارگاہ میں تب بھی نبی تھا۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے اس بات کے اوپر، میں اس وقت ہم میلاد پاک کے مہینے میں عام طور پہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن تک اور جنتیوں کے جنت جانے اور جہنمیوں کے جہنم جانے تک آگے کا علم عطا فرمایا، اسی اللہ نے اپنے حبیب کو گزشتہ چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اس کا علم، جو ہونے والا ہے اس کا علم۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث پاک کی روایات ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم پر بعض منافقوں نے تانا زنی کی سرکار کے علم مبارک پر، تو سرکار صحابہ کرام کے سامنے فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، بعض روایات میں ظہر کا لفظ آتا ہے، ظہر کے بعد اب کھڑے ہوئے، اور آپ نے لوگوں کو ابتدائے خلق سے بتانا شروع کر دیا کہ اس طرح اللہ کائنات ایسے تھی، اللہ نے اس کو ایسے بنایا تھا، کائنات کا ارتقاء ایسے ہوتا گیا، یہاں تک کہ آج کے زمانے اور قیامت تک آنے والے واقعات۔ ظہر کو کھڑے ہوئے، عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ عشاء ہو گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک مصطفیٰ نے ہر شے کی خبر عطا فرما دی تھی ہم کو۔ ہم میں سے جس کا حافظہ جتنا کمی تھا وہ اتنا بڑا عالم ہو گیا، اور جس کا حافظہ کمزور تھا اس کو جتنا یاد رہا تو اتنا یاد رہا۔ تو وہ رب کائنات جس نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ عالم الغیب بالذات، اپنی ذات میں علم غیب رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیبوں اور اپنے نبیوں کو جو چاہتا ہے وہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، میں اس بات کی وضاحت کروں گا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ مخلوق کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ کا علم سمندر ہے اور مخلوق کا علم اس کے مقابلے میں قطرہ ہے تو یہ مثال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مخلوق کا علم قطرہ بھی نہیں ہے علم الہی کے سمندر کے مقابلے میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو علم دیا، ہم نہیں جانتے کہ کائناتیں کتنی ہیں، علوم کی وسعت کیا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں، وہ حدیث پاک ترمذی شریف کی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کے لیٹے تو حالت رویا میں اللہ نے حضور سے کلام کیا ہے، حبیب آپ جانتے ہیں کہ مالا اعلیٰ میں فرشتے کس بات سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور نے عرض کی باری تعالیٰ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت حضور کے کندھوں کے درمیان رکھا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا، وہ جو ٹھنڈک کا اترنا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے میری نگاہوں کے سامنے روشن ہو گئی تھی۔
پھر اللہ نے پوچھا فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کون سے کام ہیں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ پھر میں نے بتایا درجات سے بات کر رہے ہیں، کون سے کام ہیں جن سے درجے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے، اس لیے اس بات کے اوپر ذرا بھی تردد اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جب شب معراج کے بعد کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ بیت المقدس میں آپ بتائیے شتیر کتنے، ستون کتنے، آقا کہتے ہیں مجھے تردد ہوا کہ میں نے مسجد اقصیٰ تو دیکھی ہے مگر ہر دیکھنے والا کاؤنٹنگ تو نہیں کرتا، گنتی تو نہیں کرتا ہے، میں نے بھی نہیں گنا تھا، مگر وہ ایک لمحے کا تذبذب آیا کہ رب کائنات نے پردے اٹھا کے مسجد اقصیٰ میرے سامنے فرما دی تھی، میں دیکھتا گیا سر بتاتا چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی چیز کو بعض لوگ، میں اسی کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیتا ہوں، اسی چیز کو بعض لوگ ہمارے ہاں حاضر ناظر کے طور پہ جانتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے مگر اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں جاتا ہے۔ میں زیادہ بات کو کھولنا نہیں چاہتا، جو لوگ اس اصطلاح کو پہلے سے جانتے ہیں ان کی وضاحت کے لیے عرض یہ دیتا ہوں کہ حاضر ناظر کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں ہر آن موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہر آن اور ہر لمحہ موجود ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وجود مصطفیٰ گنبد خضرا کے اندر نہ ہو، قبر انور کے اندر نہ ہو، اپنی قبر انور کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات اپنے حبیب کا جب جہاں جو کوئی دکھانا چاہتا ہے تو اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے اور میرے مصطفیٰ وہی بیٹھ کر ہر چیز کا نظارہ فرما دیتے ہیں۔ اس امت کے اولیاء کی شان یہ ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن، اللہ کے ملکوں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ امت کے اولیاء کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس کو ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس طرح سمجھایا تھا، وہ کہتے ہیں کوئی شخص اگر کسی ہائی رائز بلڈنگ پہ کھڑا ہو 5ویں 6ٹھی منزل پر، نیچے سامنے 2 فرلانگ پر 1.5 فرلانگ پر کوئی واقعہ ہو رہا ہو، کوئی جھگڑا ہو رہا ہو اور بعد میں عدالت میں گواہی دینی پڑے اور وہ بندہ کہے جی میں نے دیکھا ہے اس بندے نے لڑائی شروع کی تھی، تو عدالت اس سے پوچھے گی کہ جس سڑک پر یہ واقعہ ہوا کیا تم موجود تھے؟ اب وہ سڑک پر تو موجود نہیں تھا، سڑک پر موجود نہیں تھا، وہ کھڑا تھا اونچی والی بلڈنگ پر۔ وہ کہے گا کہ اگرچہ میں موجود نہیں تھا مگر میں دیکھ رہا تھا، چونکہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے موجود مانا جائے گا، چونکہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے میں اگرچہ موقع پر فزیکلی موجود نہیں تھا مگر دیکھنے کی وجہ سے مجھے حکماً حاضر مانا جائے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے سرکار دو عالم کے حاضر ناظر کے حوالے سے کہ آپ حاضر اپنی قبر میں ہیں اور رب کائنات نے آپ کی نظر میں، نظارے میں جو چاہتا ہے رب آپ کو دکھا دیتا ہے اور آپ اپنی امت کے احوال پہ اللہ آپ کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ پاک کے نبی جس طرح پچھلی امتوں کے احوال کو جانتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں، اسی طرح آنے والے وقت اور قیامت تک کے احوال پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو مطلع فرمایا ہے، خبردار فرمایا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس قیامت کے دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی اور ایمان نہیں لائے، اس دن وہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کہ کاش زمین ہم پہ برابر کر دی جائے، ہمیں زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ چونکہ آگے جو عذاب دیکھیں گے، حساب و کتاب کے نتیجے میں جہنم دیکھیں گے، تو وہ چاہیں گے کہ جس طرح جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ظاہری حساب و کتاب کر کے ان کو بٹی کر دیا، ختم کر دیا، ظاہر جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، یہ ہے حدیث پاک میں کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو جو مارا ہے تو اللہ بغیر سینگ والی کو انصاف دلائے گا، یہ حدیث پاک میں ہے، مگر اس کا حساب دلوا کے ان کو کہہ دیا جائے گا بس اب ختم ہو جاؤ، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ حساب و کتاب ہوگا، نتیجے میں جنت اور جہنم ہوگی۔ تو اس دن کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے ساتھ بھی جانور والا معاملہ ہوتا اور ہمیں ختم کر دیا جاتا، یہ عذاب جہنم میں نہ ہمیں جلنا پڑتا۔ اس دن کافر یہ تمنا کریں گے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، مگر وہ اللہ کے سامنے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔
ہوگا تو وہی جو رب فیصلہ کر چکا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔